ٹیکسی ڈرائیور نے پچھلی سیٹ پر مجھے لٹا کر 3 بار اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ تیسری بار تو میری چیخیں نکل گئیں۔ بچے ہرگز نہ دیکھیں۔ کتنی ہی دیر میں ٹیکسی اسٹینڈ پر کھڑا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کا وقت ہو رہا تھا۔ یہاں سے میرا گھر کافی دور تھا اور میں سوچ رہا تھا اگر کوئی ایسی سواری مل جائے جو میرے گھر کی طرف ہی جا رہی ہو تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 1-2 آدمی مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی آئے لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کا میرے گھر سے راستہ مختلف تھا اور میں اس وقت اپنے گھر صرف جانے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر اور گزری۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا آدھا گھنٹہ اور انتظار کر لیتا ہوں۔ اگر اس وقت تک بھی کوئی سواری نہ ملی تو میں گھر کے لیے نکل جاؤں گا۔ لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ 15 منٹ بعد ہی ایک خوبصورت عورت میری ٹیکسی کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ مجھے سواری چاہیے۔ میں نے فوراً مسکرا کر سر سے پاؤں تک اس عورت کو دیکھا جو عمر میں 40 سال کے قریب تھی لیکن انتہائی خوبصورت اور حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود بہت ہی زیادہ کومل اور نازک تھا۔ میرے اندر اسے دیکھنے کے بعد ایک بے چینی سی ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہاں جانا ہے تو اس نے جو جگہ بتائی وہ میرے گھر کی طرف تو ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس عورت کو دیکھ کر میں دیوانہ ہو رہا تھا، اس لیے فوراً راضی ہو گیا اور ڈبل کرایہ بتا دیا۔ وہ عورت فوراً سے راضی ہو گئی کیونکہ شاید رات کے اس پہر اسے اپنے گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں نے اسے اپنی ٹیکسی میں بٹھایا اور ٹیکسی چلانی شروع کر دی۔ میں شیشے میں سے پیچھے کی جانب بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ عورت مجھے واضح نظر آ رہی تھی جو اپنے موبائل فون پر مصروف تھی۔ میں نے یوں ہی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور پوچھا میڈم جی رات کو آپ اتنے سنسان سے علاقے کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ وہاں تو بہت کم ہی آبادی ہے۔ دراصل اس عورت نے جو علاقہ بتایا تھا وہ ابھی پوری طرح سے آباد نہیں ہوا تھا، اس لیے دور دور اکا دکا گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ میرا گھر نہیں ہے، یہاں تو میں اپنی بہن کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے کچھ اسے نہ کہا لیکن دھیمی رفتار سے گاڑی چلانے لگا۔ اس نے بھی کوئی خاص بات نہ کی بلکہ اپنے موبائل فون میں ہی لگی رہی۔ میری نظریں بس شیشے کے پار سے اس کی خوبصورتی کا طواف کرتی ہی جا رہی تھیں اور بار بار جذبات بدل رہے تھے۔ میری بیوی کتنے دنوں سے مائکے جا کر بیٹھی ہوئی تھی اور میں تنہا تھا، اور یہی تنہائی اب میرے اندر کی آگ کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ شیطان مجھ پر حاوی ہو رہا تھا اور میری نگاہیں بہکنے لگی تھیں۔ میں نے آہستگی سے اس عورت سے پوچھا میڈم جی رات کو تنہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرائی اور بولی نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے اکیلے سفر کرنے کی عادت ہے، اب گھر ہی ایسی جگہ ہے تو آنا جانا تو پڑتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور جان بوجھ کر گاڑی کا اے سی بند کر دیا۔ چند لمحوں میں ہی گاڑی میں پوری طرح سے گرمی ہو گئی اور پسینے آنے لگے۔ اس نے فوراً پریشانی سے کہا اے سی کیوں نہیں چل رہا؟ میں نے بھی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا پتہ نہیں شاید خراب ہو گیا ہے، پچھلے کچھ دنوں مسئلہ کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں کھڑکی کے شیشے نیچے کر لیتی ہوں، تو میں نے انکار کیا اور کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہ تو ویسے بھی سنسان سا راستہ ہے، اسی لیے شیشے نیچے نہ کریں، البتہ اگر آپ چاہیں تو اپنی چادر اتار دیں تاکہ گرمی کا احساس کم ہو۔ میری بات پر اس نے اپنی چادر اتار کر ایک طرف ڈال دی اور بالوں کو لپیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ گرمی کا موسم تھا اور اے سی بند ہوتے ہی گاڑی پوری طرح سے گرم ہو چکی تھی۔ اس کی چادر اترنے کی دیر تھی کہ میری جوانی نے پوری طرح سے اپنی پیاس کو بجھانا شروع کر دیا۔ وہ تو انتہائی خوبصورت نسوانی حسن کی وہ مالک تھی اور میں بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر اور گزری تو اس کا پورا لباس پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، اس کا وجود پسینے سے چمکنے لگا۔ میرا تو حال ہی ایسا تھا لیکن میرے اندر کی گرمی اس گرمی سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی اور کہا میڈم جی پانی پی لیں، بس کچھ دیر کی بات ہے پھر ہم پہنچ جائیں گے۔
اس نے میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل لی تو میں نے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں سے ٹکرا دی۔ اس کے ہاتھ بہت ہی نرم و ملائم اور کومل سے تھے۔ بنا کچھ کہے اس نے بوتل پکڑی اور گھونٹ گھونٹ پانی پی لیا، اور پھر تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی ڈال لیا، جس کی وجہ سے اس کا لباس مزید بھیگ کر اس کی خوبصورتی کو عیاں کرنے لگا۔ میرے ذہن میں فوراً میری بیوی کا خیال آیا، جو نہ ہی خوبصورت تھی اور نہ ہی اس میں نسوانی حسن تھا۔ وہ ایک سیدھے سادے جسم کی مالک تھی، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میری اماں نے زبردستی میری شادی روبینہ سے کروائی تھی، کیونکہ روبینہ ان کی بہن کی بیٹی تھی اور میرے لیے صرف اور صرف زبردستی کی بیوی۔ روبینہ کو مجھے خوش دیکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب جاتا تو وہ پریشان ہوتے ہوئے گھبرانے لگتی، پیچھے ہٹتی، اور کبھی کبھی تو وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے بھی انکار کر دیتی، اور یہی وجہ تھی کہ میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے تھی جو پوری طرح مجھے خوش کرے۔ جب سے میری شادی روبینہ سے ہوئی تھی، تب سے میں حسین عورتوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جہاں کوئی حسین عورت نظر آتی تو میری نگاہیں خود بخود اس پر ٹھہر جاتی، کیونکہ شاید یہ حسن، یہ خوبصورتی مجھے میرے گھر میں نہیں مل رہی تھی۔ اور اب اس عورت کی جوانی نے تو پوری طرح ہی میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج کی رات میں اپنی پیاس بجھا ہی لوں۔ اور ویسے بھی روبینہ کو اپنے گھر گئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا، اور فی الحال اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا دل میرے گھر سے کہیں زیادہ اپنی ماں کے گھر لگتا تھا۔ ابھی میں پچھلے 2 دنوں سے اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ واپس آ جاؤ، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی کہ اسے اپنے مائکے میں رہنا ہے۔ میں نے بھی دوبارہ اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ اگر وہ ابھی آ جاتی تو کون سا مجھے خوشی دیتی۔ اسے مجھ سے کہیں اپنے گھر والوں سے ہی محبت تھی۔ میں نے گاڑی چلاتے چلاتے دوبارہ اس عورت کو دیکھا، جو اب بہت سکون سے گاڑی کی سیٹ پر پشت لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی، اور اس کا خوبصورت وجود پوری طرح میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ شاید وہ ہلکی نیند میں تھی، اسی لیے میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس علاقے میں پہنچنے سے پہلے ایک ویران جگہ پر بڑھتا چلا گیا۔ وہیں اپنی گاڑی لگا دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گاڑی روک کر میں آہستگی سے پچھلی سیٹ پر پہنچ گیا۔ میری اس حرکت پر اس عورت کی آنکھ کھلی اور وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر انگلی رکھی اور اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گرمی لگ رہی تھی نا، اسی لیے میں نے اے سی ٹھیک کر کے چلا دیا ہے۔ وہ عورت پوچھنے لگی، تم گاڑی کیوں نہیں چلا رہے ہو؟ میرا گھر تو ابھی دور ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے خوبصورت لبوں پر اپنی انگلی پھیری اور کہا کہ کچھ دیر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تم بہت ہی حسین اور خوبصورت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم دونوں کے لیے یادگار بن جائے۔ میں نے آہستگی سے اس کے گیلے لباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مجھے اس بات کا ہرگز بھی خوف نہیں تھا کہ اگر وہ شور مچائے گی تو کیا ہوگا، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا اور گاڑی کے شیشے بھی بند تھے۔ اس کی شرٹ کی زپ کو چھیڑتے ہوئے میں نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی نگاہیں کی تھیں، اور وہ میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ نہ ہی اس نے شور مچایا تھا، نہ ہی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کے بازو سے شرٹ کو سرکایا اور اس کے گورے چٹے کاندھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے پر بھی نہ اس نے کوئی شور کیا اور نہ ہی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا، بلکہ جیسے ہی میں نے نزدیکیاں بڑھائیں تو اس نے خود میری کمر کو پوری طرح سے کس لیا، اور پھر وہ یوں میرا ساتھ دینے لگی جیسے وہ اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ مجھ سے کہیں زیادہ بے چین اور پیاسی تو وہ لگ رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں اسے بے لباس کرتا، اس نے مجھے بے لباس کر دیا تھا۔ اس کی یہ بے تابیاں مجھے اور خوشی دے رہی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات تو اور بھی زیادہ خوبصورت اور یادگار ہونے والی ہے۔ اس عورت نے دھیرے دھیرے میرے وجود پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے اپنے اور نزدیک کیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹوں کی لائٹ بھی بند کی تھی، اور پھر میرے قریب ہوتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنا پرس کھولا تھا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے،
لیکن اگلے ہی پل جب مجھے سمجھ آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر تھا اور اس نے وہ خنجر میرے پیٹ کے نچلے حصے پر مار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی مجھے سرخی نظر آئی تھی اور اندھیرے میں بھی میں اس کی آنکھوں میں نفرت کو اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا تو اس نے سختی سے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ اپنی خواہش پوری کرو اور اچھی طرح سے پوری کرو۔ بہت آگ لگی ہے نا تمہارے اندر؟ میں چاہتی ہوں تم اپنی اور میری آگ اچھی طرح سے بجھاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے خنجر کا دباؤ بھی بڑھایا اور میری چیخ نکل گئی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ خنجر تو پیچھے کرو۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آؤ پاس آؤ میرے، بہت شوق ہے نا تمہیں جوان عورتوں سے کھیلنے کا۔ میری تنہائی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے نا، اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ آؤ قریب۔ خنجر پر اس نے اور دباؤ بڑھایا اور مجھے لگا جیسے کسی بھی لمحے وہ تیز دار خنجر میرے پیٹ کے نچلے حصے سے آر پار ہو جائے گا۔ میں جلدی سے پیچھے ہوا اور جیسے تیسے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پیچھے کی جانب نیچے زمین پر گر پڑا۔ وہ میرے پیچھے ہی اتر آئی۔ میں پیچھے پیچھے قدم ہٹاتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی ہنسی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابھی تو شروعات ہے۔ اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو جو جوان عورت کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت تیزی سے میرے قریب آئی اور خنجر کا ایسا وار کیا کہ میرے پیٹ کا نچلا حصہ زخمی ہو گیا۔ میری چیخیں اس ویران فضا کو چیرنے لگیں اور میں دیوانوں کی طرح سڑک پر دوڑنے لگا اور وہ میرے پیچھے پیچھے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اتنا بے خوف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل نڈر تھی اور دیوانوں کی طرح جنونی انداز میں میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میرے جسم سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ میں ہاتھ پکڑے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ہی اس عورت سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی۔ میری آنکھوں کے سامنے روبینہ کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ میں نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی مجھ پر غصہ کیا تھا، نہ ہی اس نے کبھی مجھ پر غصہ کیا تھا، نہ اونچی آواز میں بات کی تھی اور نہ ہی میری باتوں کا بری طرح سے جواب دیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سر جھکا کر رکھتی تھی۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ اپنے مائکے بہت زیادہ رہنے لگی تھی، لیکن شاید وہ سب بھی اس لیے کیونکہ وہ میرے رویے سے پریشان تھی۔ لیکن میں نے کبھی عورت کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا جو یہ عورت مجھے دکھا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں زیادہ آبادی والے علاقے کی طرف پہنچ چکا تھا اور پھر آگے کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں رہا، کیونکہ میں چکرا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھا۔ میرے پیٹ کے نیچے جو زخم آیا تھا اس پر ٹانکے لگ چکے تھے اور مرہم پٹی بھی ہو گئی تھی۔ میری بیوی اور میری ماں میرے سامنے کھڑی تھیں اور دونوں کے چہروں پر پریشانی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے گھبرا کر چیخیں مارنا شروع کی۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا، روبینہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں مجھے سمجھانے لگیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ چند لمحوں میں مجھے صورتحال سمجھ آئی تو میری چیخیں رک گئیں اور میں نے پریشانی سے اپنی ماں اور بیوی کو دیکھا اور پوچھا کہ مجھے ہسپتال کون لایا اور آپ لوگ یہاں تک کیسے آئیں؟ اماں کہنے لگیں کہ کسی بھلے آدمی کا فون آیا تھا کہ تمہیں کسی نے زخمی کر دیا ہے اور وہ تمہیں ہسپتال لے جا رہا ہے، اسی لیے ہم بھی ہسپتال آ جائیں۔ تو میں فوراً بہو کے ساتھ یہاں آ گئی۔ پولیس والوں نے تمہاری گاڑی کو بھی ڈھونڈ لیا ہے اور ساتھ ہی تم پر حملہ کرنے والی عورت کافی تھوڑا بہت سراغ مل گیا ہے۔ بیٹا وہ عورت کون تھی جس نے رات کے اندھیرے میں تم پر حملہ کیا تھا؟ میری ماں حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ روبینہ کی آنکھوں میں شکوک و شبہات تھے۔ اماں کوئی پاگل عورت تھی، میں نے سواری سمجھ کر بٹھا لیا اور وہ مارنے پر تل گئی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے آدھی ادھوری بات اپنی ماں اور بیوی کو بتا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ دونوں میری زندگی اور خیریت کی دعائیں مانگنے لگیں اور پھر پولیس والے چلے آئے۔ انہوں نے اماں اور روبینہ کو باہر نکالا اور مجھ سے بیان لینے لگے۔
میں نے انہیں بھی وہی بات بتائی جو اماں اور روبینہ کو بتائی تھی، لیکن میری بات سن کر پولیس انسپکٹر نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، مجھے وہ بتاؤ جو سچ ہے، نہ میں تمہاری ماں ہوں نہ بیوی جو تمہاری فضول کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ کون تھی وہ عورت جس نے تم پر حملہ کیا ہے؟ ہم نے کچھ جگہوں کی CCTV فوٹیج نکالی ہے اور اس کا اچھا خاصا چہرہ بھی ہمیں نظر آ گیا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس نے تم پر حملہ کیوں کیا؟ پولیس انسپکٹر کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں چاہ کر بھی جھوٹ نہ بول سکا، اور میں نے مجبوری کی حالت میں انہیں بتا دیا کہ میری نیت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے الٹا مجھ پر ہی وار کر دیا۔ پولیس انسپکٹر نے کچھ تصاویر میرے سامنے کیں اور کہنے لگا، یہ وہی عورت ہے نا؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے پولیس والوں کو اس کی تصاویر کیسے ملی تھیں۔ پولیس والا کہنے لگا کہ تمہاری طرف سے FIR درج ہو چکی ہے، اس لیے اب مقدمہ آگے بڑھے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ قصوروار تم نکلو گے۔ پولیس والے کی بات سن کر میں نے کہا، انسپکٹر صاحب آپ اس مقدمے کو بند کر دیں، کیونکہ اس طرح تو میری بدنامی ہوگی۔ مگر انسپکٹر صاحب کہنے لگے کہ اب تو پکی FIR کٹ چکی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ رہی بات اس عورت کی، تو اس نے تم سے پہلے بھی کئی لوگوں پر حملہ کیا ہے، لیکن یہ کبھی بھی خود سے حملہ نہیں کرتی۔ جب بھی کوئی ایسا مرد اس سے ٹکرتا ہے جس کی نیت خراب ہو، جو عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، تو یہ ضرور سبق سکھاتی ہے۔ لیکن جو بھی ہے، اب مقدمہ عدالت میں چلے گا۔ جس کی نیت خراب ہو، کیونکہ آج نہیں تو کل ہم نے اس عورت کو گرفتار کر ہی لینا ہے۔ پولیس والا مجھے ساری بات بتا کر چلا گیا تھا اور میں خوف سے کانپ اٹھا تھا، کیونکہ اگر مقدمہ چلتا تو بہت سی باتیں نکل کر سامنے آتیں اور میری بدنیت دنیا کی نظروں میں آ جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شام تک میری ہسپتال سے چھٹی ہوئی اور میں گھر پہنچا تو روبینہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگیں، کہنے لگیں، آپ نے مجھے کہا تھا گھر واپس آ جاؤ، لیکن میں نہیں آئی۔ اگر میں گھر آ جاتی تو شاید آپ اتنی رات گئے تک ٹیکسی اسٹینڈ پر کھڑے ہی نہ ہوتے۔ وہ بہت معصومیت سے روتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اپنی غلطی مان رہی تھی، جبکہ میرا دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، میری تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اسے دھتکار دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کا وجود متناسب نہیں ہے، اس میں نسوانی حسن کی کمی ہے۔ کتنی ہی کریمیں لا کر میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی تھی کہ یہ سب استعمال کرو اور اپنا نسوانی حسن بڑھاؤ، لیکن میں اسے گورا کرنے کی کریم لا کر دیتا تو کبھی نسوانی حسن بڑھانے کی۔ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ اس میں کمی نکالتا رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے مائکے میں زیادہ دن گزارنے لگی تھی، کیونکہ جب بھی وہ میرے پاس ہوتی تو میں اس کی قربت میں اس کے جسم کو نشانہ بناتا اور باز نہ آتا، یہاں تک کہ وہ میری قربت سے چڑنے لگی۔ میں جب بھی اس کے نزدیک جاتا وہ بھاگنے لگتی، اور اب تو وہ زیادہ تر اپنے مائکے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ دوسری طرف خوبصورت عورت میں مجھے بے انتہا دلچسپی ہو گئی تھی اور اپنی ہی بیوی سے میرا دل بھر گیا تھا، اور آج اسی بدولت میں اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ اب یہ مقدمہ عدالت میں چلنا تھا اور آگے کیا ہونا تھا اس کا مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے وقت رہتے روبینہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تمہاری تذلیل کی، شاید یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ روبینہ نے فوراً میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہنے لگیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کو ایک خوبصورت عورت چاہیے تھی جو جوانی سے بھرپور ہو، لیکن آپ کو میری جیسی بیوی مل گئی، لیکن اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے وجود کی جو بھی بناوٹ ہے وہ سب قدرتی طور پر ہے، میں چاہوں بھی تو اپنے جسم کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ میں نے اماں سے کتنی ہی بار کہا ہے کہ میں کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں، لیکن اماں کہتی ہیں کہ بچہ ہونے کے بعد تمہارا جسم خود بخود متناسب ہو جائے گا، کیونکہ بچہ ہونے کے بعد عورت کے اندر بہت تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ جلدی حاملہ ہو اور بچے کی پیدائش کے بعد میں آپ کے قابل بن جاؤں گی۔
یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے اسے کتنی اذیت میں ڈال رکھا تھا۔ ایک عورت کے لیے یہ سننا کتنا مشکل ہے کہ وہ نسوانی طور پر مکمل نہیں ہے، جبکہ اس میں اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ یہ سب میرے دماغ کا فطور ہے۔ عورت کے جسم سے کہیں زیادہ اس کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ تم نے ہمیشہ میری ماں کا خیال رکھا، مجھ سے وفادار رہی، میرا گھر اور میری ضرورتوں کا احساس کیا۔ دراصل یہی تمہاری خوبصورتی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میری اصل پریشانی کیا تھی؟ مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ وہ عورت عدالت میں آ کر کیا کہے گی۔ اور پھر پورے ایک ہفتے بعد عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا۔ میں روبینہ اور اماں کو اپنے ساتھ لے کر عدالت نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ان دونوں کو سختی سے منع کیا کہ عدالت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور خود اکیلا ہی وکیل کے ساتھ عدالت پہنچ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کٹگھرے میں اس عورت کو لایا گیا اور پھر اس عورت کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں اکیلے ہی بہت پریشانی سے گزارا کر رہی تھی، مجبوراً میں نے نوکری شروع کی، تو اس معاشرے کے بھیڑیے مردوں نے میرے لیے جینا مشکل کر دیا۔ جہاں کسی کو موقع ملتا وہ میری ذات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کرتا، اور اسی لیے میں نے اپنے پاس خنجر رکھنا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی مجھ پر بری نظر ڈالتا یا پھر میری جوانی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا تو میں اسے ایسی جگہ گھاؤ دیتی کہ اس کی مردانہ قابلیت ہی ختم ہو جاتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلی کیوں رہتی ہو، اکیلے سفر کیوں کرتی ہو، اسی لیے تمہارے ساتھ غلط ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، جج صاحب، کیا ایک عورت کا اکیلے رہنا گناہ ہے؟ میرا شوہر نہیں ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، بہن بھائی شادی شدہ ہیں، میں بہت مجبوری میں اکیلے رہتی ہوں، مجبوری میں ہی نوکری کرتی ہوں اور مجبوری میں ہی تنہا سفر کرتی ہوں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس معاشرے کے بھیڑیے مرد میرے وجود کو نوچنے کے لیے چلے آئیں؟ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس معاشرے کے بھیڑیے مرد میرے وجود کو نوچنے کے لیے چلے آئیں؟ وہ تو اس ٹیکسی ڈرائیور کی قسمت اچھی تھی کہ یہ مجھ سے بچ نکلا، ورنہ شاید میں اس سے بھی ایسا گھاؤ لگاتی کہ یہ ساری زندگی کے لیے اپنی مردانگی گنوا بیٹھتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ڈیفینس میں کیا، کیونکہ پہلے اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اگر یہ عدالت مجھے سزا دیتی ہے تو پھر اس عدالت کو ہمارے معاشرے کے ہر اس مرد کو بھی سزا دینی ہوگی جو مجھ جیسی عورتوں پر گندی نظر رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت روتے ہوئے چپ ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، اور آج اس بات کا بھی کہ میں کس طرح ایک معصوم اور مظلوم عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا۔ میں نے جج صاحب کے سامنے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا تاکہ عورت کو سزا نہ ہو اور مجھ جیسے مردوں کو سزا ملے جو غلط کام کرتے ہیں۔ میرے اعتراف جرم پر نہ صرف وہ عورت حیران ہوئی تھی بلکہ اس نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس معاشرے میں 1-2 نہیں بلکہ 90% ایسے مرد ہیں جو تنہا عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اگر میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار ہے۔ اس عورت کے معاف کرنے پر عدالت کو درخواست کر دی گئی تھی اور عدالت نے مجھے بھی معاف کر دیا تھا اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے روبینہ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی تھی۔ کبھی کبھی ہم مرد صرف جسمانی خوبصورتی کو ہی خوبصورتی مانتے ہیں، ہم کسی عورت کے صاف اور شفاف دل کو جھانک کر نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا پیارا ہے۔ بھلے ہی روبینہ جسمانی طور پر خوبصورت نہیں تھی، لیکن جس طرح اس نے گھر اور میری ماں کا خیال رکھا تھا وہ یقیناً ایک بہت ہی مکمل اور حسین عورت جسے میں اپنی زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بے انتہا دکھ اپنی ذات پر جھیل چکی تھی، پھر کیوں میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اس کی زندگی کو پوری طرح سے درگور کرنا چاہتا تھا؟ کیا ہر وہ عورت جو مجبوراً اکیلے رہتی ہے، اکیلے گزارا کرتی ہے، اکیلے سفر کرتی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ آج کی عورت کو تنہا زندگی نہیں گزارنی چاہیے کیونکہ اب ہمارے معاشرے میں مردوں کے نام پر صرف بھیڑیے موجود رہ گئے ہیں؟